سوال: کیا مختلف فرقوں، جماعتوں اور دھڑے بندیوں کو دور کیے بغیر اس اسلامی پرامن اسلامی انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پرامن میں نے کب کہا بھائی؟ پرامن تو یہ اسٹیٹس کو رہا کرتا ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ پرامن مظاہرہ ہوگا، لاٹھیاں پڑے جھیلیں گے، جیلوں میں جانا پڑے خوشی سے، لیکن یہ کہ ہم نہیں توڑ پھوڑ کریں گے، یہ بات دوسری ہے۔ لیکن یہ کہ امن کے مقصد کا کہاں ہوتا ہے، وہ تو اسٹیٹس کو ہو سکتا ہے، جو نظام چل رہا ہے وہی چلتا رہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ دھڑے بندیاں، میں نے ایک بات کل کہی تھی کہ دیکھیے ہمارا اختلاف اس میں تو ہے کہ ہاتھ یہاں بندھے یا یہاں بندھے، لیکن کوئی بھی مذہبی مزاج کا مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں پردہ نہیں ہے۔ منکرات کے بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ چیز منکر ہے۔ اس معاملے میں جب میں نے عنوان ہی بنایا ہے کہ انقلابی مہم جب اقدام کرے گی تو نہیں عن المنکر بالید، یہ اس کا عنوان ہوگا۔ اس میں چیلنج کیا جائے گا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری لاشوں پر ہوگا۔ اب اس میں زیادہ امکان ہے کہ سارے طبقات جمع ہو جائیں، جس کا مجھے تجربہ ہوا ہے، اس لیے کہ جس زمانے میں یہ آج سے 3-4 سال پہلے یہ پردے کا مسئلہ چلا تھا اور الہدیٰ کی بندش ہوئی، تو آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ ہر مسجد میں تقریریں ہوئیں اور انہوں نے میری بات کی تائید کی۔ بریلوی مساجد میں ہوئی، دیوبندی مساجد میں ہوئی، اہل حدیث مساجد میں ہوئی، یہ سارے ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے، باقی سیکنڈ لائن میں جتنے تھے انہوں نے تائید کی کہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ گیا سے گیا مسلمان بھی وہ دین میں تحریف کے لیے تیار نہیں ہوتا، خود عمل نہیں کر رہا، بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ صدیوں کی ہماری تاریخ ہے، جس کو میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے سب کانشس مائنڈ میں اسلام کی ایک تصویر ہے، چاہے وہ جانتا نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتا، وہ فلسفی نہیں ہے، وہ مقالہ نہیں لکھ سکتا، لیکن جانتا ہے اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ ہمارا جاہل آدمی بھی جانتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ دانشورانہ اسلام نہیں چل سکتا، اسلام چلے گا اس ملک میں تو وہ چلے گا کہ جس کی تصویر ہمارے عوام کے تحت الشعور میں مرتسم ہے، ہمارے 1400 سالہ تاریخ کا وہ ایک نتیجہ ہے، اس کا ایک خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے، اور جسے علماء کی سند حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ اس ملک کے اندر علماء کرام کا، بلکہ جو لوگ بالکل دین سے کوئی سروکار نہیں رکھتے وہ بھی بہرحال مسئلہ تو پوچھیں گے تو علماء سے پوچھیں گے، وہ کسی بڑے سے بڑے دانشور سے جا کر مسئلہ نہیں پوچھیں گے۔ ان دانشوروں کے مضامین بڑے پیلے نیلے حاشیوں سے اخبارات میں چھپ سکتے ہیں، تصویریں آ سکتی ہیں، لیکن یہ کہ عوام کا جو دین کا ہے تصور وہ در حقیقت علماء کے ریفرنس سے ہو۔ اب اس کے حوالے سے جو منکر ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس منکر کے بارے میں تو اختلاف ہمارے یہاں نہیں ہوگا، تو جمع اگر ہو سکنے کا امکان ہے تو اسی راستے میں۔ الیکشن میں جمعیت کبھی نہیں ہوگی، تفرقہ ہوگا، اس لیے کہ الیکشن میں تو حکومت کی طرف پیش قدمی ہے نا، کوئی اسلام کے لیے کر رہا ہے تو وہ تو اس کے دل کی بات ہے نا، نیت کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے اقتدار ہی کے لیے کر رہا ہو، اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہو، چسکا ہی پڑ گیا ہو۔ تو اب اسلام کے لیے ووٹ مانگنے والی 4 جماعتیں جب آئیں گی تو ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جائیں گی اور اسلام علیحدہ ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنا اپنا اسلام علیحدہ علیحدہ کر لینا ہوگا۔ لیکن یہاں جو قربانی کا راستہ ہے، لاٹھی کھانے کا مسئلہ جہاں آئے گا تو وہاں تو ظاہر بات ہے وہی آئیں گے کہ جن کے دلوں کے اندر واقعی حقیقی لگن لگ چکی ہو، اور جنہوں نے کہ اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہو کہ وہ اس کام کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہی راستہ سیف ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔